السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ تازہ فکر کے تحت لڑکیوں اور لڑکوں کے ہمارے پاس کچھ ادارے ہیں جہاں پر بچیوں اور بچوں دونوں کے لیے اسلامی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہے۔ ہمارے مدرسوں میں بچے اور بچیاں جہاں اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں پر وہ اسلامی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے بچے جو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہم ایسی تربیت دیں کہ ان کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق گزرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی سنتوں کو لایا ہے، اور اس وقت میں آپ کے سامنے سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ ہر کسی سے مسکرا کر ملتے تھے۔ میں اب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک سے مسکرا کر ملوں گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ میں اب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز سے پہلے مسواک کروں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دوں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ میں اب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز سے پہلے مسواک کروں گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کروں گا اور صبر کروں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیا کرتے۔ میں بھی اس سنت کو اپنی زندگی میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ میں بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لیا کرتے۔ میں بھی اس سنت کو اپنی زندگی میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ میں اب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 سانسوں میں پانی پیا کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ میں بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے اور تمام شکر و سپاس اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلامی تعلیم و تربیت کو حاصل کرنے والا بنایا۔ ان بچوں نے یہ عزم کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں اور انہیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی اب سے کوشش کریں گے۔ اب آئیں ہم اپنی زندگی کا 2 منٹ خرچ کریں اور ہم بھی اس وقت یہ عزم کریں کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور وہ سنت ہے ضرورتوں کو پوری کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حاجت روائی کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے کہ میں اپنی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کروں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا درجہ کتنا بڑھا ہوا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کریں۔ اس وقت آپ نے جن طلبہ کی زبان سے سنتوں پر عمل کرنے کا عزم سنا ہے،
یہ طلبہ ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بچیوں کا بھی ادارہ ہے جہاں بچیاں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم اور اسلامی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے واسطے سے پوری کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کو زندگی میں لانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہم ان کوششوں میں اپنا مال خرچ کریں، اپنی جان خرچ کریں، ہم وہاں اپنا وقت لگائیں۔ تو اس وقت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے مدرسے کا تعاون کیجئے، آپ سے جو ممکن ہو سکے آپ صدقہ کریں، لڑکوں کے مدرسے میں بھی اور لڑکیوں کے مدرسے میں بھی، اور یقین کیجئے کہ یہ صدقہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور میں اس یقین کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس بات کو سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی نیت ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے مدرسے کی تعمیر میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیں، اور یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، قبر میں تنہائی کے وقت، بہت تاریکی کے وقت آپ کے لیے انس کا اور روشنی کا سامان ہو، اور میدان محشر میں آپ کے لیے یہ راحت کا ذریعہ ہو، تو یقین کیجئے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں آپ حصہ لیجئے۔ بے شک جب تک یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے پھر یہ دوسروں کو تعلیم دیں گے، یہ بچیاں جب تک یہاں تعلیم حاصل کریں گی اور پھر تعلیم کا جو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، ان تمام کا ثواب آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ حصہ لیجئے، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی طرف سے۔ یہی آپ کے لیے توشہ آخرت ہے، یہی آپ کے لیے قبر میں انس کا سامان ہے، یہی قیامت کے دن کا سایہ ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بھی یہ عزم کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ میں بھی اب سے یہ عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس سنت کو لاؤں گا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کروں گا، اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا انشاءاللہ۔